نہیں ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہے نا، اگر وہ بھی بھیج رہی ہیں یا حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان ہمیں یہاں پر بھیج رہی ہے تو وہ کس کی حکومت ہے؟ کسی غیر ملکی حکومت تو نہیں ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے اور وہ ماں باپ کی طرح آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے قرآن بھی اس کی جھولی میں ڈالا اور اس سے کہا کہ فرح صاحبہ اگر ہم دیکھیں جب آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے گارنٹی کیا لے کے آئی پوری بات کرنے دیں یار، مکمل کرنے گارنٹی کیا لے کر آئی ہیں؟ کیونکہ جو مطالبات ہیں ان پہ کیا گارنٹی لے کے آئی ہیں؟ میں یہی دیکھیں افغانستان کی جنگ کا کیا نتیجہ ہوا، اتنے عرصے کی جنگ میں اتنی معصوم جانیں ضائع ہوئی، آخر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے پیلسٹائن میں کیا کر لیا، یونائٹڈ نیشن نے کشمیر میں کیا کر لیا۔ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہم سب کو مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی بالاچ کی، دیکھیں بالاچ کا جب وہ واقعہ وہاں پر ہوا تو سی ٹی ڈی پہ انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ سی ٹی ڈی پہ ایف آئی آر ہوئی، آفیسرز کو سسپینڈ کیا جائے، آفیسر سسپینڈ ہوئے، ان کی ڈیمانڈز گاہے بگاہے مانی جا رہی ہیں اور یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ جو آپ سب لوگ ہلو مردم آدش فیملی دار بھی قاعدہ بیا ہلو ہلو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے آج اس موومنٹ کا ہمارا 38واں دن ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن نیگوسیشنز کے نام پر کچھ لوگ یہاں بھجوائے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کو سبوتاش کرنا۔ ہمارے کیمپ میں بلوچستان حکومت کی طرف سے سب سے پہلے جو ایک عورت آئی فرازیم شاہ، وہ 2 دن مسلسل اس بات کے لیے یہاں آئی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسے کہا کہ آپ کیا اختیار رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں بات پہنچا سکتی ہوں۔ تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر ہم نیگوسیشنز کے لیے سب کے لیے تیار ہیں اور ہم یہاں رکیں گے نہیں۔ اگر کوئی بھی بلوچستان گورنمنٹ سے آ کر ہمیں کمیٹی کے نام پر یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے بھی میرا یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ پلیز یہ کوششیں ترک کر دیں۔ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن نیگوسیشنز کے لیے سب سے پہلے ایک سنجیدگی بھی دکھانی چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے، جو تشدد ہمارے ساتھ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انٹرنل ایشو کے نام پر ہمارے سب سے پہلے مطالبے جو یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کو مذاکراتی ٹیم یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم جاتے ہیں بلوچستان میں آپ کی نسل کشی آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے اور اس کے ساتھ سگنیٹری ہے، اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی تمام یو این کے چارٹر کو سائن کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں یو این کی کمیٹی آئے اور ورکنگ گروپ کی کمیٹی مل کر بلوچستان میں ہونے والی جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کا نوٹس لیں۔ اور غیر سنجیدگی کی عالم یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ اتنا جینوئن ایشو لے کر آئے ہیں اور ہر کسی کو یہ لگتا ہے وہ آ کر اپنی سیاست یہاں کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے تو ان کو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم آ کر ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں۔ جو کمیٹی وفاق کی طرف سے بنائی گئی تھی اس نے ابھی تک ہمیں کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے کیمپ میں ہر دن کے ساتھ جو ہے نا تعداد بڑھ رہی ہے، فیملیز آ رہے ہیں، پورے بلوچستان سے لوگ ہمیں جو ہے نا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہ موومنٹ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، اس میں پشتون بھی سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، سندھی بھی کر رہے ہیں، گلگت کے بھی لوگ کر رہے ہیں اور کشمیری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا بیانیہ کلیئر ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدگی دکھائی جائے۔ اس دوران 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پیاروں کو رعا کریں۔ یہ کوئی ڈومین نہیں ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، 6 مہینے کا وقت دیں گے، اور کتنا وقت آپ لوگوں کو چاہیے، اور کتنے دنوں تک اور کتنے سالوں تک لوگوں کو آپ ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے نا ڈیٹین کریں گے، ان کو ٹارچر کریں گے؟ تو یہ سنجیدگی ہے۔ اور یہاں آ کر ہمارے درنگاہ میں لوگ اپنی میڈیا کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں
کہ آپ کا رویہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. جس طرح آپ نے عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے خلاف سینکڑوں FIR کیے, آپ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے اس عمل کو روکیں. جو لوگ جبری طور پر گمشدگی کے عمل میں آج بھی ملوث ہے ان کو روکیں. پرسوں جو ہے نا کولی اور گزدار سے انہوں نے 4 لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا. یہ ان کی سنجیدگی ہے. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ان تعداد کو رعا کرنے کی بجائے وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. ہم نے ان کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے, آج 4واں دن ہے, اور 4تھے دن کے دوران بھی کوئی ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رہا ہو چکا ہو. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی, یہ تحریک بڑھتی جائے گی, اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں, ہو سکتا ہے ہم UN کی دفتر کی طرف بھی جائیں, اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں. ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں. ہمارے مطالبات بالکل جینون, لیگل اور انسانی حقوق کے تمام دائروں کار کے ساتھ ہے. ہمارے مطالبات پر ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قرآن کے نام پر آ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں سے اٹھ کر بلوچستان جائیں. بلوچستان کی حکومت جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات سمیت سب کے سب آج بھی ہمارے خلاف جو ہے نا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی ہو یا جانا چکزئی ہو, سب کے سب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ آ کر ہمیں یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم کچھ کریں گے, کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی میں آپ ہمارا نام ڈالو. یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح کی غیر انسانی جو عمل کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سنجیدگی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ یہاں رکے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم یہاں نہیں رکیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پورے بلوچستان سے, پورے پاکستان سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں. ہم یہی بیٹھے رہیں گے. لیکن ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب دبانے کی کوشش نہ کریں. اس مسئلے کو, یہ اتنا جینون مسئلہ ہے, اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. اور بار بار آ کر ہمارے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دینا اور یہ بیانیاں لانا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں. کون آیا ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے؟ اس سردی میں کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یہاں اتنی زیادہ فیملیز ہے, سب کو چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات ان کا BP شوٹ کر جاتا ہے, ہر رات کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, سب کے اسکول متاثر ہو گئے, کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں واپس جانے سے انکاری ہے, کیونکہ یہ تقریباً 14 سالوں سے 15 سالوں سے اپنے پیاروں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. کیوں عدلیہ, کیوں جوڈیشری, کیوں یہ قومی اسمبلیاں, یہ صوبائی اسمبلیاں اس جینون مسئلے کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن بات کرنے کی عوض آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. سب سے پہلے اس عمل کو روکنا ہوگا جو جبری گمشدگی کا آپ نے عمل ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالاچ کے قاتلوں کو آپ کو سزا دینی پڑے گی. کون سا لیگل پروسیڈنگ ہے؟ 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں. وہ بندہ آپ کی ہی قید میں تھا, حراست میں تھا, آپ لوگوں نے اس کو مارا. اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس تیار ہے, اور وہ لسٹ ہر دن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن اس میں 10-15 لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے, اس کے بعد سے کوئی آیا ہی نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا وہ انٹرنل ایشو تھا. بالاچ کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا, اور وہی عدالتیں آج بھی کالا کوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں. ان کو شرم نہیں آ رہی ابھی تک. جس دن بالاچ کا قتل ہونا تھا اسی دن عدلیہ کو بائیکاٹ کرنا تھا عدالتوں کا. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانی چاہیے تھی, نہ کہ بلوچ اس کو لے کر جاتا, نہ کہ بالاچ کی فیملی اس لاش کے ساتھ دھرنا دیتی. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے اس جج کے سامنے اس بندے کو آپ لوگوں نے پیش کیا, وہ ریمانڈ میں گیا, اس کو مارنے والا آپ کا ادارہ تھا, اور اب تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کب تک آپ ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اسی بیہیویئر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو رول کرتے رہیں گے, اور جو آپ کے کرتوتے ہیں ان کو چھپاتے رہیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے, ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عمل چل رہا ہے, یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے, اس میں پاکستان کے تمام ادارے آج بھی شامل ہیں. 40 دن ہو چکے ہیں. کیوں آپ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لیتا؟ کیوں آپ کا چیف جسٹس سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا, جن کے FIRs لگے, اس کو جو ہے نا کوش نہیں کرتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے. کیوں آپ کا انسٹیٹیوشن جا کے اسلام آباد پولیس کو کٹرے میں نہیں لاتا ہے؟
क्यों उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है कि किसके कहने पर आपने इन औरतों और बच्चों को मारा? क्या माफी मांगने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है? ये आपकी संजीदगी है। और संजीदगी के नाम पर आप अपने टाउट्स को यहाँ बेचते हैं, टाउट्स को बेचते हैं कि हमें डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलोचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं, और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिसी को मैं देख रही हूँ, आप लोगों की गैर संजीदगी को देख रही हूँ। मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप लोग जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया है ना, जो संजीदगी है कि दिन ब दिन ये लिस्ट बढ़ रही है। किसको आपने रिया किया है? रिया करें सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, जो इख्तियारदार अदारे, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मुझ पर भरोसा करें। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है उनके बयानात मीडिया में है। सरफराज बुख्ती हो या जान अचकजी हो, जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए। ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठे। कुरान लाकर दिखाना, अपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर जब आपने उस कुरान को लात मारी है, और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं किस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबूताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज ए बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। डॉक्टर साहब, बलाच के हवाले से उनका कहना यह था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते कि वाकई जो उन्होंने ये बात की ये दुरुस्त? देखिए, ये इसको एक केस से स्पेसिफिक लगाकर आप जो है ना इसको इस मूवमेंट को खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा ये था कि बालाच के कातलों को सजा दी जाए। ये कौन सा कोर्ट प्रोसीडिंग है जब एक शट एंड डाउन केस है, और बालाच को सजा देना वो हमारा एक मुतालबा है। अभी तक दूसरे 6 मुतालबों पर किसी ने डिस्कशन नहीं किया, किसी ने डिबेट नहीं किया है, और बालाच के कातलों को आज तक सजा नहीं दी गई। उनको सस्पेंड तो जरूर किया गया है, लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। वो इंस्टीट्यूशन जिसके खत्म करने का पॉइंट हमारे पास है, उस पर किसी ने बात नहीं की। बालाच को कत्ल करने वाले वो 3 लोग नहीं थे जो उनको सस्पेंड करके उनको सजा देंगे। बालाच को कत्ल करने वाला सीटीडी था, उसने आर्डर जारी किए। हमारे पास अब भी लिस्ट मौजूद है, सीटीडी ने 38 के करीब लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है। वो अफराद जो सिपाही है उनको हम सस्पेंड कराए, उनको सजा दें, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस चीज को रोक सकते हैं? रोकने की बात कोई नहीं कर रहा, कोई इख्तियार ही नहीं रखता कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को स्टॉप कर सके। मतलब अगर आप आज इस मूवमेंट को यहाँ क्लच करेंगे, क्या ये लोग फिर से नहीं आएंगे? उन्होंने आपको बताया किस अथॉरिटी ने उनको भेजा था आपसे डिस्कशन? 2 दिन से वो मुसलसल आ रही हैं यही एज अ बलोच। वो बोल रही है मैं एज अ बलोच आ रही हूँ। जब मैंने उनसे कहा कि आपका वादा क्या है, तो पहले तो उन्होंने कहा मैं एज अ बलोच आ रही हूँ, मेरी असर रसूख है, मैं आपको लिंक करा सकती हूँ लोगों के साथ। फिर भी हमने यही पैगाम दिया, जो भी इस पैगाम के साथ आता है हम बारहा कह चुके हैं, जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनको यही पैगाम दे के संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले जबरी गुमशुदगी का जो अमल है उसको रोके, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो खानदान हमारे पास पीछे खड़े हैं इनके लोगों को रिहा करें। इसमें क्या प्रोसीडिंग की जरूरत है? ये आपके कैद खानों में अगर किसी को मार भी दिया, हम यही बोल रहे हैं स्टेटस क्लियर करें, आए और बोले, लेकिन इस मसले को तोड़ ना दे। ये ना कहें कि बस आप लोग यहाँ से उठ जाएं, हम 6 महीने में मसला हल करेंगे। हमारे पास हम डिबेट करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कमेटियां बन चुकी है। सबसे पहले अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी वफाक का अदारा आकर ये कहता है कि कमेटी बनाई जाए, तो हम उनसे यही सवाल करते हैं अपने पिछली कमेटियों का जितना ये फैसला वो लाए सामने,
جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی, جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی, 2022 میں شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے, 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو اسٹاپ کریں گے, اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوا اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی, ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی کی حکومت نے بھی دی تھی, لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہیں. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے, ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں, یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں, پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں, میری اپیل ہے اس سے کہ نہ کرے, نہ کرے. وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش, اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں, جبری گمشدگیوں کو ختم کریں, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کیے جائیں اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کروائی اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے, وہ پہلے بھی آئی ہے, اور پاکستان کیونکہ یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے, اس میں ہم نہیں بول رہے کہ آپ ہماری بات سنیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئیے, میں آپ کو ایک ایک سے ملا سکتی ہوں, 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. ان کو اس طرح تک ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے, جو وزیر ہے ان کی طرف سے, اور لوکل جو ٹاؤٹس ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ایک ہفتے میں اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو تو پھر آگے کا لائے عمل کیا؟ آگے کا لائے عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے, وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا لائے عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا, ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے, لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ ابھی مختلف سیاسی جماعتیں, نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا, عمران خان کا ذکر کہ ابھی یہ خاتون آئی تھی, اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے, تب آپ جا کے سیٹسفائی کہ یہاں سے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے, آپ اس کو روکیں, پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے, پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ, ان ماں کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کون سی اتھارٹی آپ سے مذاکرات کرے, کون سی اتھارٹی کا اوتھینٹک یقین دہانی کرا؟ دیکھیں, وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں, جو بھی یقین دہانی نہیں, ایکٹ کرنا چاہیے, دلاسے نہیں دینا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے, کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ سنجیدگی ہے. ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے, ایون دو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سالو کرنا چاہتا ہے, اس کو پوچھے نہیں. دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو. آپ نے بالاچ کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا, سسپینڈ کیا ہے نا, تو سزا دو انہیں. اس سے زیادہ اور شواہد آپ کو کیا چاہیے؟ بالاچ ان کسٹڈی آپ لوگوں نے مارا ہے. CTD وہ ادارہ ہے جس نے بالاچ کو مارا ہے, ختم کرو اس کو, غیر مسلح کرو. ڈیتھ اسکواڈز وہ ادارے ہیں, وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کی ہی اسٹیٹ نے بنائی ہیں, جس پر UN نے بھی انکشافات کیے ہیں, جو ماس گریوز بلوچستان میں دریافت ہوئے. اس پر تو اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر تو کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے. تو دلاسا کس سے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہو, یہ اسٹیٹ آپ کا, یہ جوڈیشری آپ کی ہے, کیسز آپ کے, کیا آپ اس کا نوٹس نہیں لے سکتے ہو؟ سب سے پہلی بات, ہمارے مین مطالبات کو چھوڑے, سب سے پہلی بات جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوا, اس کی کس چیف جسٹس نے انکوائری لی؟ کیا اسلام آباد پولیس کو انکوائری کے لیے کٹورے میں لایا گیا کہ آپ نے عمل کیا؟ کیوں کیا؟ پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو 8 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا. وہ FIR ابھی بھی چل رہی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے. 3 دن پہلے اب چوکی میں جو ہے نا لوگوں نے, جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ان کے خلاف FIR ہوئے ہیں. پورے بلوچستان میں درجن بھر FIR کیے گئے جو لوگ اس موومنٹ کا حصہ تھے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے.
आप हमें ब्लेम करा सकते हैं, दुनिया के सामने एक बयानिया ला सकते हैं, लेकिन दुनिया आपकी वार क्राइम्स को देख रही है. आप जिस अमल के खिलाफ ये मूवमेंट यहाँ पहुंची है, आप उस अमल को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं. अब संजीदगी तो दिखाएं. एक संजीदगी ये भी तो होनी चाहिए कि जो आपके पास इतनी बड़ी फहरिस्त है वो लाएं, हम लोगों को रगा करें, अपने अदालतों में पेश करें. थैंक यू. बहुत शुक्रिया जी.